رسول بخش صاحب، کل ہم نے سنا جب اڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد گفتگو کی سابق صدر نے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے عارف الوی صاحب کو کچھ اہم ذمہ داریاں دی ہیں، اور سابق صدر نے خود کہا کہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، عارف الوی صاحب بند گلی سے نکال سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو؟ صرف اس شرط پہ کہ اگر ان کو بانی تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے، اگر انہوں نے ان کو کوئی ٹاسک دیا ہے تو وہ ٹاسک یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں۔ ماضی میں بھی وہ بات کرتے رہے ہیں، تو خبریں تو یہی آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خوشگوار خبریں ہیں کہ صدر الوی صاحب وہ اپنے طور پہ، میرے نہیں خیال ہے کہ وہ انیشیٹو لے رہے ہیں۔ یہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے جب سے وہ بانی تحریک انصاف سے مل کے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو ہدایات ہیں کہ بات چیت ضرور کریں، اور کس حد تک کریں، کیا شرائط ہیں، کیا نکات ہیں جن کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے پچھلے 2 سال کی سیاست میں، کہ ایک طرف ریاست کی طاقت ہے، دوسری طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بھی اپنا ایک مقام عوام میں بنایا ہوا ہے۔ باقی جو سیاسی جماعتیں ان کے بارے میں بات نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 2 حقیقتیں ہیں کہ آپس میں اگر ریاست کی اور ایک عوامی مقبولیت کے لحاظ سے سب سے بڑی سیاسی جماعت کی آپس میں کوئی تناؤ ہے، کشیدگی ہے، تو استحکام نہیں آئے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سینس آف ایگزاشن ہے، کہ تھک چکے ہیں اور مزید ایک دوسرے کو تھکانے کے کہ وہ قابل نہیں رہیں گے، کہ یہ اس قسم کی جو تناؤ کی سیاست ہے وہ کوئی 3 سال 4 سال 5 سال نہیں چلتی، یہ ایک عرصہ کے لیے چلتی ہے۔ ایک مقام آیا جہاں پہ مفاہمت ہو سکتی تھی، وہ گزشتہ انتخابات تھے، اس سے آپ نکل گئے، اب حکومتیں بن گئی۔ ان حکومتوں کو گرانا میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا، اگر ان کی یہ شرائط ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو ختم کریں، اور یہ فارم 45 ہے اس کے مطابق جو حکومت بنتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اور سمجھوتا کرنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2 حقیقتیں ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ باقی اس سے بات کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نزدیک۔ اور اگر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تحریک انصاف کے اندر کہ مفاہمت ضروری ہے اور مفاہمت کے لیے وہ آگے جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہے کہ لچک دکھانی ہے، تو پھر تو معاملہ طے ہوں گے۔ اگر وہ اپنے طور پہ وہیں پہ لٹکے ہوئے ہیں، وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ ماضی میں تھے، تو پھر پارٹی کے اندر سپلٹ ہوگی، اور ایک دھڑا پھر نکل کے کسی دوسری طرف چلا جائے گا، اور تحریک انصاف کے بانی اپنے طور پہ وہ پارٹی کو اور عوام کے ساتھ ملاتے رہیں گے، مزاحمت کی سیاست کرتے رہیں گے، لیکن آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ اس وقت بڑا اچھا موقع ہے، میرا خیال ہے کہ ہر طرف سے بات یہ ہو رہی ہے، مفاہمت ہو، استحکام ہو، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اگر یہ باتیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں تو اور اس طرح سے انیشیٹو لیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ صدر عارف الوی صاحب کا ایک مقام ہے، بات چیت ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور وہاں سے شروع کریں گے جہاں انہوں نے ماضی میں چھوڑا تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لچک دونوں طرف سے ہے یا ایک سائڈ پہ ہے، دونوں ساتھ سے لچک ہوگی تو معاملہ طے ہوگا۔ لیکن سوال یہ بھی ہے نا، کس حد تک بانی پی ٹی آئی سابق صدر الوی کی بات مانیں گے، اور کس کے کہنے پر سابق صدر ایکٹیو ہوئے۔ رسول بخش صاحب بات کی تھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ میں پل کا کردار ادا کروں گا وفاق اور صوبے کے درمیان، اس پر سیکھپا ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کیسے پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ جواز بنتا ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ کرنی چاہیے کہ میں پل کا کردار ادا کروں گا، کہ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے اب دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو لگایا گیا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے۔ دوسری بات جو ایک ذہن میں رکھیں کہ مینڈیٹ کس جماعت کا ہے خیبر پختونخوا میں، کہ آپ نے جان بوجھ کے آپ نے ایک ایسی سیاسی جماعت کا آدمی لگایا ہے جن کی کہ ان کے ساتھ چپ کلاش ہے، کہ باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہے، صرف خیبر پختونخوا میں کیوں؟ کہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جمہوری سپیرٹ کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وفاق کی حکومت لگائے، لیکن وہاں سے جو سیاسی جماعت ہے اس کی تائید اس کو حاصل ہونی چاہیے، کہ وہاں پہ اگر ہم آہنگی ہے تو پھر تو آگے معاملہ چل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے صرف ایک قبضہ جمانے کے لیے اور اپنا ایک حق جمانے کے لیے
اور ساتھ یہ ہے کہ ایک دباؤ کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے گورنر کا عہدہ آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہوتا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ بات چیت ہوگی تو وہ چیف منسٹر صاحب کی جو عوام کے نمائندے ہیں، یہ کسی کے نمائندے نہیں ہیں، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نامینیشن ہے، اور یہ جو سیاسی سمجھوتا ہوا ہے اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے اتنا گورنر لگائیں گے، 3 گورنر یا 4 گورنر صدر کو لگائیں گے. یہ جو ایک بندربانٹ ہوئی ہے 2 جماعتوں کے درمیان میں، یہ اس کا حصہ ہے. اسپرٹ کو دیکھیں جمہوریت کی، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس عوامی تائید حاصل ہے صبح تو وہ چلائے گا. یہ تو صبح چلا ہی نہیں سکتے. ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ صرف وہی اختیارات ہیں جو نامینل قسم کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اسی لیے لگائے گئے ہیں تاکہ گنڈاپور صاحب کے لیے ایک چیک میٹ کا کام کریں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لگنا غلط تھا. اب اگر لگ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک جو جمہوری رویے ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب ہیں جن کو کہ عوام کی تائید حاصل ہے، وہ نمائندے ہیں، وہ حکومت ہے، وہ کابینہ ہے. اختیارات ان کے پاس ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. رسول بخش صاحب، اس قرارداد کی منظوری کے بعد اسرائیل کا ریاکشن بھی ہم نے دیکھا، لیکن کیا ریئلائز نہیں ہو رہا اسرائیل کو اس قرارداد کی منظوری کے بعد کہ دنیا کی سپورٹ کس طرف جاری ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، طاقت کا وہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور جس بے ایمانہ طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے دنیا تو خاموش رہی ہے. یہ ایک سفارتی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اسرائیل اور امریکہ اور چند ان کے اتحادی بہت ہی آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں. دنیا ایک طرف کھڑی ہے. سفارتی لحاظ سے تو کامیابی ہے، لیکن جو طاقت کا توازن ہے وہ بیچارے نہتے فلسطینیوں کے پاس تو نہیں ہے. امریکہ نے وقتی طور پر جو بہت بڑے بڑے بم جو ان کو دے رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ استعمال ہوئے ہیں عوام پہ، وہ انہوں نے ابھی تک روک دیا ہے کچھ عرصے کے لیے کہ رفح میں آپ آگے نہ بڑھیں. اور رفح میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے امریکہ اگر ہماری حمایت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہمارا فیصلہ، ہم جا رہے ہیں اور حماس کو ہم ختم کر کے رہیں گے. تو اب وہ ایک محدود سے علاقے میں پھر سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں. ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر حملے جس طرح پچھلے 7 مہینے سے ہو رہے ہیں، تو دنیا کدھر ہے؟ کہ دنیا کی اخلاقیات کہاں ہے؟ دنیا کی انسانیت کہاں پہ ہے؟ دنیا کا وہ نظام کدھر ہے جس کی بنیاد کچھ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصول ہیں؟ ہم آہنگی ہے، امن ہے، سلامتی ہے. یہ سلامتی اس وقت صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، طاقتور ممالک کے لیے، طاقتور ریاستوں کے لیے ہے. تو ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. عوام میں بھی جذبات ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل آگے بڑھے گا جب تک کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ نہ ہے. ایک ہی طاقت امریکہ، وہ امریکہ ہے، اسرائیل کو مجبور کر سکتی ہے. اور دوسری بڑی بات ذہن میں رکھیں، جو فلسطینیوں کی مزاحمت ہے ایک دن ضرور رنگ لائے گی، اور اس کی قیمت اسرائیلیوں کو چکانی پڑے گی.